کو صرف ایک واقعہ سنا دو. سنیں گے سب واقعہ سنیں گے؟ نہیں جلدی بولو نا, سنیں گے نا. چھوٹا سا واقعہ, پیارا واقعہ سناؤ, بڑا پیارا واقعہ سناؤ. یا بھادی میں جمعہ کی نماز ہوتی ہوگی نا, ہوتی نا. تو مدینے میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے, بولو مدینے میں. اور سچ بتاؤ مدینے سے بڑھ کر کوئی جمعہ کی نماز ہوگی؟ اس لیے مدینے میں اللہ کے رسول پڑھا رہے صلی اللہ علیہ وسلم, خطبہ دے رہے. بولو ہمارے نبی خطبہ دے رہے, جمعہ کا خطبہ دے رہے, صحابہ بیٹھے ہوئے. اور سچ بتاؤ جب امام خطبہ دیتا تو سب خاموش ہوتے کہ نہیں؟ بات کرنا گناہ ہے. ارے بولو امام جب خطبہ دیتا ہوئے تو بات کرنا کہاں؟ حدیث پاک میں اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. امام صاحب جب جمعہ کے دن منبر پہ آ جائے اب کوئی نماز نہیں پڑھے گا, کوئی بات نہیں کرے گا. ہمارے نبی نے کہا کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی نماز نہیں پڑھے گا. تو جب ہمارے نبی خود منبر پر آ گئے اور جمعہ کا دن ہے, بولو پورے مجمع میں, بولو پورے مجمع میں سناٹا ہو گیا. اچھا ہمارے نبی خطبہ دے رہے, بولو ہمارے نبی خطبہ دے رہے. اور وہ زمانے میں عربی میں خطبہ, اور لوگ عربی سمجھتے بھی تھے. ہمارے نبی خطبہ دے رہے. اچھا ایک صحابی کو دیر ہو گئی, بولو جمعہ میں. اور وہ صحابی کو کیوں دیر ہو گئی؟ کیونکہ کپڑے کا انتظام نہیں ہوا. بولو کپڑے کا انتظام. وہ صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. بولو حضرت عبداللہ ابن. ان کو دیر ہو گئی, جمعہ میں دیر ہو گئی. ارے جمعہ میں دیر ہو گئی تو وہ آئے. اب دیکھو اللہ کے رسول, سمجھنا بھاٹی والوں, اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ممبر پہ. بولو کہاں خطبہ دے رہے؟ ممبر. سارے لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے, پیچھے سب کے چپل رکھے بھائی, جوتے چپل رکھے. اس کے پیچھے سب کے اونٹ کھڑے ہیں بھائی. جیسے ہم لوگ کیسا گاڑی لاتے ہیں, اس زمانے میں لوگ کیا لے کر آتے تھے؟ اونٹ کھڑے. اب وہ صحابی آ رہے, کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. وہ صحابی آ رہے, ہمارے نبی تو خطبہ دے رہے, عربی میں خطبہ دے رہے. خطبہ دیتے دیتے ہمارے نبی کوئی حدیث بیان کرتے, کوئی کہانی, کوئی سٹوری بیان کرتے. اس میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو, عربی میں یعنی بیٹھ جاؤ. اجلسو یعنی بس ہمارے نبی نے خطبے میں کہا اجلسو یعنی بیٹھ جاؤ. کوئی کہانی, کوئی سٹوری, کوئی حدیث ہمارے نبی بیان. وہ جو صحابی آ رہے تھے نا, ابھی جو لوگوں کے جوتے چپل پڑے تھے ان کے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ, وہیں پہ بیٹھ گئے. بولو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہاں بیٹھ گئے؟ وہیں بیٹھ گئے. سارا مجمع ادھر ہے, پیچھے جوتے چپل رکھے وہ وہاں بیٹھ گئے. تو ہمارے نبی کی نظر پڑی کہ سب لوگ ادھر بیٹھے اور عبداللہ ابن مسعود پیچھے جا کے بیٹھے. تو ہمارے نبی نے وہیں خطبہ دیتے دیتے کہا ماں بالو کا یبن ام عبد. ہمارے نبی نے کہا عبداللہ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آگے آؤ, آگے آؤ, مجمع کے ساتھ بیٹھو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا معلوم؟ میں تھوڑی بیٹھا, آپ نے تو کہا خطبے میں بیٹھ جاؤ. آپ نے تو خطبے میں کہا بولو تو میں بیٹھ. ہمارے نبی نے کہا میں نے تم کو تھوڑی کہا, ماں قلت لک یا ابن ام عبد. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تم کو نہیں کہا, میں تو حدیث بیان کرتا ہوں. وہ حدیث میں نے کہا بیٹھ جاؤ, میں نے تم کو تھوڑی کہا بیٹھ جاؤ. سننا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا جواب دیا, کیا جواب دیا؟ وہیں بیٹھ کھڑے تھے, وہیں کھڑے کھڑے کہا اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم آپ نے میرے کو کہا کہ نہیں کہا. کیا کہا؟ اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم آپ نے میرے کو کہا یا نہیں کہا, لیکن آپ نبی ہے. بولو آپ نبی ہے, میں امتی ہوں. میرے کان میں نبی کی آواز آئی بیٹھ جاؤ, میرے کان میں نبی کی آواز آئی بیٹھ جاؤ. میرے کو نہیں معلوم آپ نے کس کو کہا, آپ نبی ہے, آپ کی آواز میرے کان میں آئی بیٹھ جاؤ. اللہ کی قسم میں بیٹھا نہیں ہوتا, کھڑے ہو جاتا, آگے بڑھ جاتا تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا. لیکن نبی کی آواز آئی بیٹھ جاؤ اور پھر میں کھڑے ہو کے چلتا, ارے میری تو جہنم ہو جاتی. ابھی تو یہ بول رہے, اتنے میں حضرت جبرائیل آئے. بولو کون آئے؟ اور حضرت جبرائیل نے آ کر کیا کہا, اللہ کے رسول وہ عبداللہ ابن مسعود جو زمین پہ بول رہے ہیں نا, اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کر دیا ہے. یعنی اللہ نے آج سے فیصلہ کر دیا ہے کہ نبی جو بولے وہی کرو, اس کے آگے پیچھے کرو گے تو جہنم ہی جہنم ہے. نبی بولے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, کھڑے ہوگے تو جہنم ہے. نبی کہے کھڑے ہو جاؤ اور تم بیٹھو گے تو جہنم. یہ حضرت جبرائیل بول کر گئے اور قرآن کی آیت آ گئی. آج قرآن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. کبھی آپ نے سنا قرآن میں لکھا ہوا؟ ارے بولو سنا کیا لکھا ہے قرآن میں؟ اللہ رسول جو بولے بس وہ فائنل. اس کے آگے جاؤ گے تو بھی جہنم, اس کے پیچھے جاؤ گے تو بھی. بولو نا. یہ قرآن میں 22واں پارہ, بولو کون سا پارہ؟ 22واں پارہ. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
الرسول فقد ضل ضلالا مبینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی، دونوں کو اللہ نے کہا، ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی، اللہ رسول جو کہے وہ آخری بات ہوگی. اگر تھوڑا بھی آگے گیا پیچھے گیا جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو میرے پیاروں، سمجھ میں آ رہی بات آ رہی نا؟ تو دوسری بات پہ آ جاؤ. ہمارے نبی جو کہے وہ کرنے کا، جس سے روکے روکنے کا. ہم اپنی مرضی چلائیں گے تو جہنمی. آسان الفاظ میں بولو، اپنی مرضی پہ جاؤ گے تو جہنمی، رسول کی مرضی پہ جاؤ گے تو جنتی. کون کون تیار ہے دوسرے کام کے لیے؟ جو نبی کہے وہ کریں گے انشاءاللہ. نہیں ذرا ہاتھ برابر اوپر کرو نا. کریں گے نا انشاءاللہ. دو بات تو ہو گئی بھائی، کریں گے انشاءاللہ. ہاں. محبت کرتے ہو نبی سے؟ ہاں یا نہیں؟ اسٹیج والے کو نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کو پوچھ رہا ہوں. محبت کرتے ہو نبی سے؟ آواز نہیں آ رہی ہے. میرے کو کہا ہے بھائی شوگر والا پیشنٹ ہوں، یہ بہرا بہرا دیتا ہوں میں. بولو نا، زور سے بولو نا. محبت کرتے ہو نبی سے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. کرتے ہو محبت نبی سے؟ اپنے میں بات ختم کرو، کائے کو ماں بہنوں تک پہنچاتے ہو. کرتے ہو وہ نبی سے محبت کرتے ہو؟ ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں سمجھے بھائی. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ فٹافٹ بولو تھی. نہیں اگر آپ کو خبر ملی ہو نہیں تو بات بند کر دے. نبی کے چہرے پہ داڑھی؟ آواز نہیں آ رہی. نبی کے چہرے پہ داڑھی؟ حضرت ابو بکر؟ جلدی جلدی ہاں یا نہ؟ حضرت ابو بکر کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسین جو محرم میں ابھی میدان کربلا میں شہید، ارے بولو نا ان کے چہرے پہ داڑھی؟ ارے یہ بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اجمیر میں آرام کرنے والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی میں آرام کرتے، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. بابا فرید الدین گنج شیخر، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی. اللہ کے قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ. تو وہ سب کے چہرے پہ داڑھی. آبادی کے جوانوں کے چہرے پہ میرے تو جوان کیا، یا تو بڈھا بھی لکی ہینڈسم. کیوں بڈھی بولتی ہے تو بہت خوبصورت دکھتا ہے. دیکھو صحیح میں مولانا عارف میں چشمہ پہنو. حاجی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں. کتنے بڈھے لوگوں کو دیکھو اسی پٹی بنایا. کیوں بڈھی بولتی ہے؟ میرے کو یہی سمجھ میں نہیں آیا بھائی. یہ داڑھی، بھائی یہ داڑھی، ہاں ہو گئی یہ داڑھی. ایک مشت بولو یہ کیا ہے؟ داڑھی. ہاں اور کسی نے نہیں رکھا، چلو نہیں رکھا. لیکن یہ جو ایسی چھوٹی سی پٹی بنا تھا یہ کیا؟ میرے کو معلوم ہے ایک آدمی نے ایسی پٹی بنایا اور میرے کو انگلش میں بولتا ہے مولانا یہ داڑھی دس از اوکے. میں نے کہا دس از دھوکے. کائے کو اللہ رسول کو دھوکہ دیتا بھائی؟ یہاں بھی بہت سارے بیٹھے. یعنی آبادی والے سنو، ہاں میری بات سننا. یہ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے میں صرف ایک سوال ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مرد بنایا، اللہ نے مرد بنایا، پھر اللہ نے شادی کی کروائی تو شوہر بنایا، پھر بچے دیے تو اللہ نے باپ بنایا، پھر پوتے دیے تو اللہ نے دادا بنایا، پھر نواسے دیے تو اللہ نے نانا بنایا. شرم اس بات کی ہے کہ مرد سے لے کے نانا بن گیا اور 60-75 سال کی عمر ہو گئی لیکن آج تک محمد ہی نہیں بنا. آج تک محمد ہی نہیں بنا. میرے دوستو ہم کو وہ پکچر کے ہیرو کے چہرے اچھے لگے. کیوں داڑھی رکھنے میں کچھ پرابلم آتا ہے؟ ایک میں فتوا بتاؤ، معلوم ہے سمجھ میں آوے تو عمل کرنا، نہیں تو کوئی ضروری نہیں. کوئی مفتی نہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، جو لوگ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے ہیں، میں نے صورت میں کہا بہت سارے لوگ گھبرائے، کیا کروں؟ میں نے تو بول دیا بھائی جو لوگ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ اس کو شرم آتی ہے. ایک نے میرے کو کیا کہا معلوم؟ ارے مولانا ہماری بڑی بڑی میٹنگ ہوتی ہے تو میٹنگ میں داڑھی رکھے جانا اچھا نہیں لگتا. میں نے اس کو جواب میں کہا جو لوگ یہ سمجھتے کہ داڑھی رکھوں گا تو میں اچھا نہیں لگوں گا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ غیر کا چہرہ پسند ہے، مصطفیٰ کا چہرہ پسند. یعنی دوسروں کا چہرہ اونچے درجے کا اور مصطفیٰ کا چہرہ نعوذ باللہ. ایمان ختم ہو گیا. یہ تو نبی کا مذاق ہو گیا. ایمان ہی ختم ہو گیا. میرے پیارے کائے کو بیٹھے بیٹھے اپنا ایمان کا سودا کرتے ہو؟ کیا پرابلم کیا ہے؟ داڑھی رکھنے میں کیا پرابلم ہے؟ ارے بھائی جس نے یہ جن لوگوں نے دیکھو جیسے ہمارے یہ بھائی نے داڑھی رکھی، یہ بھائی نے داڑھی رکھی، جن لوگوں نے داڑھی رکھی کیا ان کی ماں مر گئی؟
بھائی داڑھی رکھی تو کھیت میں آگ لگ گئی، داڑھی رکھی تو ساری زمین ہڑپ ہو گئی؟ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ داڑھی رکھا، اپنے گالوں کو نبی کے گال پر قربان کر دیا، اور جس نے نہیں رکھا وہ قیامت میں خود سوچ کے آگے بڑھنا، اگر نبی نے قیامت میں پوچھا تجھے دنیا میں میرا چہرہ نہیں پسند تھا، جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، معاف کرنا برا لگے تو، لیکن 2 کام میں نے بتائے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا بتاؤ کہ ٹائم ہو گیا، بتاؤ، نہیں دل سے بولو نا، ورنہ کتنے اندر سوچتے ہیں اتنا کڑوا کڑوا بولتا کیا اس کی بات سنیں۔ نہیں بتاؤ تیسری بات بتاؤ، اور میں بتاؤں گا، بتائے بغیر نہیں جاؤں گا، میں نے وعدہ کیا بھائی۔ پہلی بات نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 بول دینا بھائی، دیکھو تم نہیں بولے گے تو پھر میرے کو بہت خراب زبان بولنا پڑتا ہے، بہت نفٹ مولوی ہوں، بہت نفٹ مولوی۔ پھر میرے کو ایک آدمی میرے کو کیا بولتے ہیں معلوم ہے، داڑھی نہیں رکھنے کا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اصل چیز داڑھی نہیں رکھنے کا۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا پیدا ہوئے تو کہاں داڑھی تھی؟ بھائی بچہ پیدا ہوا تو داڑھی کہاں تھی؟ اصل تو داڑھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تیرے دانت بھی توڑ دے، نہیں سمجھے؟ اور بھی کچھ بولا، نہیں بولتا، جانے دو۔ کیا کرے میرے دوستوں، میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ داڑھی رکھنا مردوں کو ہی آتی ہے، عورتوں کو آج تک داڑھی نہیں ہے۔ آئی بھادی میں آئی بھائی، بھادی میں کوئی رپورٹ ایسی ملی عورتوں کو داڑھی آئی؟ کس کو آئی؟ کس کو آتی ہے؟ مردوں کو۔ تو بولو نا جو داڑھی رکھے وہ آگے تم جانو۔ کتنا سمجھا کے بولوں بھائی آپ لوگوں کو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزت اسی میں ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے آج ہم کو چاہیے نا، ہم کو رسپیکٹ چاہیے، رسپیکٹ۔ لوگ میرے کو دیکھے کھڑے ہو جاوے، لوگ میرے کو دیکھے تو سلام کرے، لوگ میرے کو دیکھے تو میرا ادب، بھائی سب کو چاہیے، سب کا دل اندر سے بولتا ہے کہ لوگ میرے کو دیکھے تو ذرا میرا سماج میں ایک میرا ویلیو ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا عزت 3 کو ملی، ایک اللہ عزت والے، ایک رسول عزت والے، اور جو پکا ایمان والا ہوگا دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا۔ بھائی کتنی باتیں ہو گئی، اب آخری بات بولوں، ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ بولو، اسپیشل میرے جوانوں کو بولتا ہوں، سنو بھائی، بولتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا لیکن بولو، کیونکہ میری ماں بھی بہت بیمار ہے، 19 دن ہو گئے میری ماں پلنگ پہ۔ وہ ماں جب ہم گھر جاتے ہیں نا، ابھی تو میری ماں ہاسپٹل میں صحیح کہتا ہوں، جب میں گھر جاتا ہوں نا تو اپنی ماں کے کپڑے دیکھتا ہوں تو کسی کو بھی رونا آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ وہ ماں جو کپڑے پہن کے گھر میں تھی آج ہاسپٹل پہ۔ میں آپ سے بھی تیسری بات یہی کہوں گا، آپ کے بھی ماں باپ ہیں، مت ستاؤ ماں باپ کو، مت ستاؤ۔ جس نے ماں باپ کو ستایا نا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا جس نے ماں کو ستایا، باپ کو ستایا، اللہ اس کی روزی کم کر دیتا ہے، اللہ روزی سے برکت چھین لیتا ہے۔ چلو روزی سے برکت اللہ لے لیتا ہے، لیکن ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا جس کی ماں ناراض ہوگی اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکات دو گے، حج کرو گے، عمرہ کرو گے، اور گھر میں ماں ناراض ہے، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نہیں دے گا۔ آپ کو معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، بولو اللہ کو۔ پھر بھی اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، جیسا ہمارے بھابھی گاؤں میں کتنے جوان ہیں نا، اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جو جوان ہے اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے، روز اللہ پوچھتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ پھر بھی اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے کہ یہ جو جوان ہے، بھائی جیسا بھابھی میں یہ جوان ہے، اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اگر وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کے ماں باپ تو بہت خوش ہے، اس کی ماں بھی اس سے بہت خوش ہے، اس کا باپ بھی اس سے بہت خوش ہے، اللہ اس وقت کہتا ہے میری قسم کہہ دو روز صبح کرتا ہے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں اس کے لیے، صبح میں 2 جنت کے اور اگر فرشتہ کہتا ہے نہیں اللہ اس کی ماں تو بیچاری اکیلے اکیلے روتی ہے، یہ تو باہر گھومنے بیٹھ جاتا ہے، ماں پوری رات روتی ہے، اس کا باپ بیچارہ اندر سے بہت روتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے، وہ بیچارہ بول نہیں سکتا، لیکن تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے فرشتوں کو میری عزت کی قسم کہہ دو اس جوان کمینے کو کہہ دو روز صبح کرتا ہے میں جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ میرے پیاروں،
माँ बहुत बड़ी चीज है, एक वाकया सुना के बात खत्म कर दूं, मत सताओ माँ को। मेरे को बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ता है, बहुत से जवान ऐसे हैं जो अपनी आवाज को माँ की आवाज के ऊपर उठाते हैं। कितने तो ऐसे ना, बेचारी माँ एक तो कमाता नहीं, माँ को सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं खिला, बाप को 1 रुपया कमा के नहीं दिया, वो माँ बेचारी खाली इतना पूछती है बेटा कहाँ जाता है, तो भी सीधा जवाब नहीं देता। अरे माँ पूछती है बेटा कहाँ जाता है, कब आएगा, खाना कब खाएगा, अरे वो हमारे वर्ष में पूछती है तू खाना कब खाएगा, तो ऐसा जवाब दे रहा, मेरे को नहीं पूछने का क्या है मेरे दोस्तों। हम बचपन में छोटे थे, वो माँ ने हमको गोद में खिलाया है, अपनी छाती से लगाया है, पेट में 9 महीने तक हमको पाला है, और हमारी माँ ने कितनी मर्तबा हमारे वास्ते कितनों की गालियां खाई है। वो माँ हमको नहीं पसंद आती मेरे दोस्तों। क्या कसूर किया माँ ने, क्या कसूर किया माँ ने। मेरे दोस्तों एक हदीस बता के बात खत्म कर दूंगा। एक सहाबी, बोलो एक सहाबी, तो सहाबी है ना, उनका मर्तबा तो बहुत ऊंचा है, सहाबी बख्शे बख्शा है। हाँ, एक सहाबी है और उनकी बुरी अम्मा है, अरे बोलो उनकी बुरी माँ है, वो माँ का पाँव दबा रहे, हाथ दबा रहे, भाई माँ लेटी हुई है, पाँव दबा रहे, हाथ दबा रहे। सुनना, वो सहाबी रोज आते हैं भाई, रोज कमा धमा के आते हैं, माँ बाप की माँ की खिदमत करते, माँ को खिलाते पिलाते। अब वो माँ का पाँव दबा रहे, फिर माँ को कहते माँ खाना तैयार हो गया, माँ माँ पानी तैयार है, माँ माँ उठ जाना। माँ बिल्कुल हिले ही नहीं। वो भागते, वो सारी 2-4 को बुला के लाते, 2-4 आकर कहते तुम्हारी माँ का तो इंतकाल हो गया है। वो साहबी को कहते तुम्हारी माँ का है। मेरे दोस्तों इसको कहते बेटा सुनते कि मेरी माँ चली गई, वो माँ चली गई जिसको मैं अपने हाथों से खिलाता था, वो माँ चली गई जिसको मैं पानी पिलाता था। वो साहबी ऐसे बैठ जाते, अरे माँ को उठाया जाता है, माँ को गुस्ल दिया जाता है, वो ऐसे ही बैठे रो रो के। माँ को जनाजा पहनाया जाता है, कफन पहनाया जाता है, माँ के जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, वो साहबी नमाज भी पढ़ रहे, रो रहे। लेकिन जब माँ का जनाजा जाने लगा, वो साहबी देखे कि मेरी माँ तो चली, घर में से चली मेरी माँ, तो बेचारे क्या करते मालूम, सब लोग जनाजा उठा के जा रहे, वो जोर जोर से आवाज देते उम्मी इर्जी, उम्मी इर्जी, मेरी माँ वापस आ जाना, ए मेरी माँ वापस आ जा, ए मेरी माँ वापस आ जा। बताओ माँ आने वाली है, अरे बोलो आने वाली है। सबने समझाया वो नहीं आएगी, तो नहीं आएगी, वो चली गई, अब नहीं आएगी। जो चली जाती माँ वापस नहीं आती, बाप चला जाता वापस चेहरा नहीं बताता। सबने समझाया। मेरे दोस्तों वो साहबी वहीं जमीन पे बैठ गए और कहने लगे तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें क्या मालूम है, जब मैं माँ की खिदमत करता था, माँ की खिदमत करता था, बाहर आता था, आसमान की तरफ देखता था, अल्लाह मुझे मेरी जन्नत बताया करता था। अब माँ का जनाजा चला, अब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, कुछ भी नजर नहीं आता। इसका मतलब है वो जन्नत जन्नत नहीं थी, असल जन्नत मेरी माँ है जो मेरे पास से जा रही है। मेरे दोस्तों जैसे उनकी माँ जन्नत है, मेरी माँ भी मेरे वास्ते जन्नत है, आपकी माँ भी आपके वास्ते जन्नत है, आपका बाप जन्नत का दरवाजा है। क्यों माँ को सताने का। मेरे दोस्तों नहीं खिलाते माँ को मत खिलाओ, माँ को नहीं पिलाते मत पिलाओ। पूरी इतने 20, 22, 25 साल का जवान हो गया, इतनी शर्म नहीं आती कि माँ को कुछ कमा के खिलाओ। मेरे दोस्तों भादी गांव में शादी हो गई ना, सारे जवान काम में लगते, कोई पानी भरने का काम कर रहा है, तो कोई सालन देता है, तो कोई चावल देता है, तो कोई दाल देता है। बोलो करते कि नहीं करते, करना चाहिए भाई, खिदमत करेंगे शादी का टाइम है। लेकिन वो जवान को तुम किनारे पे ले जाओ, उसको पूछो कि तू आज पानी देता है, तू चाय देता है, तू चावल देता है, तू दाल देता है। कभी माँ का पाँव दबाया जाके, कभी माँ के सर पे तिल रखा तूने। आज गांव को बताने का है तो तूने तेरे समाज में बहुत इज्जत बनाया, और घर में माँ, अरे कभी घर में चला जा, फ्रिज का दरवाजा खोल, पानी की बोतल में पानी भर और माँ को दे दे। माँ बोलेगी मेरे को जरूरत नहीं है, बोला माँ पी लेना, मैं तुझे 1 रुपया कमा के नहीं दिया, पानी पिला था, माँ पी लेना। अल्लाह की कसम वो घूट पेट में जाएगा, ऊपर जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपसे कहूंगा माँ की खिदमत करोगे इंशाअल्लाह, अब्बा की खिदमत करोगे, और अगर वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं तो उनके लिए हर नमाज के बाद दुआ करो कि अल्लाह जो करना था मैं नहीं किया, वो तो चले गए, लेकिन अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जाएगा। वरना अगर मेरे प्यारों कयामत में माँ बाप हमसे नाराज हो गए, हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, कलमे का कोई सवाल नहीं होगा। तो 3 काम के लिए तैयार हो जाओ भाभी वालों, मैं जा रहा हूँ। आपको मैंने बहुत सख्त कहा, बुरा लगा,
معاف کرنا، لیکن یہ 3 کام کو اپنے ساتھ رکھ لو. انشاءاللہ آج بادی کے گلی میں جمع ہے، کل میں اور آپ جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. پہلا کام بولو نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. نمبر 2 رکھیں گے، بولو رکھیں گے انشاءاللہ. صرف داڑھی نہیں، نبی کے طریقے پر چلیں گے، بولو چلیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 3 میرے دوستوں، ماں باپ کی دعائیں لیں گے، خدمت کریں گے، ان کو کبھی ناراض نہیں. ہاں وہ بولتے ہیں، ان کی عادت ہے، ارے بھائی بوڑھے ہو گئے، بولیں گے بولنے دو، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکالو، لیکن آپ سامنے مت بولو. آپ اپنی آواز اونچی مت کرو. ماں نے غلط بولا، ابا نے غلط بولا، صبر کر لے، کیونکہ ایک وقت آئے گا تو بھی باپ بنے گا، تو بھی بوڑھا ہوئے گا، تو بھی بوڑھی ہو جائے گی. اس وقت آج جو تو تیری اولاد کے ساتھ کرے گا، کل تیری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گی. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام بھابھی والوں کا بہت بہت شکریہ، سب سے زیادہ شکریہ جوانوں کا جنہوں نے یہ پروگرام رکھا اور بڑی محنت سے رکھا، اور ہمارے مرحوم موسیٰ بھائی کا شکریہ. اس طرح ہم ادا کرتے ہیں کہ سارا ثواب اللہ ان کو پہنچائے. آمین بولو. اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے. میں ہمارے حاجی صاحب کا، یعنی حضرت مولانا غلام حسین صاحب کا، جو حاجی صاحب کے نام سے واقعتاً مشہور ہے اور 48 سال تک یہاں قرآن پاک کی خدمت کی ہے، ایسے ولی ہوئے نا تو اللہ وہ جماعت کو قبول کر لیتا ہے. اسی طرح ہمارے مولانا عارف صاحب کا، یہی ان کا بچپن، یہی ان کا پیدا ہونا، اور ان کے مجھے ابھی بھی یاد ہے ان کے مرحوم ابا ان کو ترکے سر میں چھوڑنے آتے تھے، یہ پڑھتے تھے اور بہت محنت سے پڑھا. آج میرے دوستوں بخاری شریف پڑھانا کوئی آسان کام نہیں. یہ مولانا بخاری شریف پڑھاتے. اللہ ان کے پڑھانے کو قبول فرمائے. اللہ ان کے مرحوم والد کی بھی کروٹ مغفرت فرمائے. اللہ ان کی والدہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے ساتھ مولانا عثمان صاحب آئے ہوئے، میرے دوست محمد بھائی میرے ساتھ میں آئے ہوئے، میرے ساتھ ایوب بھائی میرے دوست آئے ہوئے. یہ بہت سارے لوگ سورت سے، بمبئی سے اور مہاراشٹر سے آئے ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کے آگے کو قبول فرمائے. اور یہ 3 باتوں پہ عمل کریں گے، بولو کریں گے نا عمل انشاءاللہ. نہیں بولو نا عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے کو اور 2 اعلان کرنا، کروں اعلان؟ نہیں کروں، آپ تیار ہیں؟ ایک اعلان تو یہ کرنا ہے کہ آج کل ایکسیڈنٹ بہت ہو رہے ہیں، اور ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ بہت غلط طریقے پہ گاڑی چلاتے ہیں، خاص کر کے جوان لوگ جو وہ بائک چلاتے ہیں نا. ابھی میں میری امی کے لیے ہاسپٹل میں تھا نا، تو رات کو میں وہی رہتا تھا، کتنی مرتبہ دیکھتا تھا رات کے 1 بجے 3 بجے کوئی ہاتھ توڑ کے آ رہا ہے، کوئی پاؤں توڑ کے آ رہا ہے. اکثر 2 ویلر والے بہت غلط چلاتے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہوں گا آپ صحیح چلاؤ گے، بولو چلاؤ گے نہیں انشاءاللہ. اور ایک دعا ہے، یہ دعا اصل میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سمندر کے سفر ہوتے تھے نا، سمندر کے سفر، تو ہمارے نبی 3 قرآن کی آیت بتاتے تھے. بولو کتنی آیت؟ اور ہمارے نبی کہتے تھے یہ پڑھ لو، اب کشتی ڈوبے گی نہیں. بولو کشتی ڈوبے گی. اب یہاں ہمارے پاس تو کوئی سمندر تو ہے نہیں، دریا تو پار کرنا نہیں ہے. تو میں سب کو کہتا ہوں، 2 ویلر والوں کو، 3 ویلر والوں کو، 4 ویلر والوں کو، بڑی بڑی ٹرک والوں کو، بس والوں کو، سب کو میں کہتا ہوں جو ہمارے نبی نے سمندر کے لیے 3 آیتیں بنائی نا، ہم بھی پڑھے. جیسے وہاں سمندر میں کشتی نہیں ڈوبے گی، انشاءاللہ ہمارا بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. تو پڑھو گے وہ 3 آیتیں پڑھو گے نہیں انشاءاللہ. خاص کر کے جو گھومتے رہتے ہیں 2 ویلر پہ 3 ویلر پہ، یہ 3 آیتیں ضرور پڑھے. بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. وہ کون سی 3 آیتیں پڑھنا، وہ کارڈ میں لے کر آیا ہوں اور کارڈ دے بھی دیا. کن کو دیا ہے کارڈ؟ کیا نام بیٹا؟ حافظ الیاس صاحب کو کارڈ دیا ہے. آپ لوگ ضرور لے کے جانا اور اس کو یاد کر لو 3 آیتوں کو اور پڑھنے کا اہتمام کرو. بھائی نبی کی زبان سے نکل گیا ہے کشتی ڈوبے گی نہیں، مطلب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوگا نہیں انشاءاللہ. تو ایک کام تو یہ. دوسری بات میرے کو آپ سے کرنا ہے، یہ بات میں بہت دل سے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ہم لوگ موٹی نرولی سے آئے. کہاں سے آئے؟ اور آپ سب کو معلوم ہے ہمارے مولانا عارف صاحب بھی پڑھاتے ہیں، مولانا عثمان صاحب بھی پڑھاتے، اور موٹی نرولی یہ ہائی وے کے اوپر ہی ہے، بالکل کیم اور کوسمبا کے بیچ میں. آپ سب کو معلوم ہے غریب بستی ہے، وہاں مسجد بن رہی ہے میرے دوستوں، اللہ کا گھر بن رہا. اور وہ ایک ہی اللہ کا گھر ہے جو مدرسے کا بھی ہے اور گاؤں کا بھی ہے. یعنی سفر کرنے والے بھی وہاں رک جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. 200-250 بچے بھی وہاں نماز پڑھتے ہیں. پورا سٹاف جو ہے وہ بھی وہاں پہ نماز پڑھتا ہے. حافظ قاری عالم لوگ بھی وہاں نماز پڑھتے ہیں اور سارا گاؤں بھی وہیں پہ نماز پڑھتا ہے. وہ مسجد بن رہی ہے میرے پیاروں. آپ کو معلوم ہے اللہ کا گھر بنانا ہوتا ہے، وہ بنانے والا کون؟ بولو
اللہ. لیکن کوئی انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھا دیتا ہے. اس لیے میں بھادی میں آیا ہوں, ہر جگہ پہ جاتا ہوں, ایک ہی کام کرتا ہوں بھائی, اچھا خاصا کام ہو گیا ہے, قرضے پر بھی کام چل رہا ہے, قرض حسنہ پہ بھی کام چل رہا ہے, لوگوں کے عطیے پر بھی کام چل رہا ہے. اللہ کا گھر ہے, اللہ بنائے گا. لیکن جب میں بھادی آیا تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ میرے پیاروں, ہمارے مولانا عثمان صاحب ابھی یہاں پہ ایک رومال رکھ دیں گے, آپ لوگ آتے جاؤ گے, ملاقات کرتے جاؤ گے, اور جو بھی آپ سے بن سکے وہ دے دینا. آپ کا تھوڑا بھی اللہ کے گھر کے واسطے بہت ہوگا. اللہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا دیتا ہے, اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سے دل سے عطا کرتا ہے. آپ کی تھوڑی بھی رقم بہت بڑی بنے گی. اور میرے دوستو, جو ایک مصلح بھی اگر تیار ہو گیا, انشاءاللہ یہ مصلح ہمیں جنت تک لے کر چلا جائے گا. تو بھائی سب کرو گے نا انشاءاللہ. جو بھی آپ کے پاس ہو نہ ہو بھائی, ضروری نہیں ہے دینا, لیکن ملاقات تو کرو گے. کہ ناراض ہو میرے سے, واپس بلاؤ گے؟ بھائی زیادہ نہیں کھایا, بہت کم کھایا. کس کے گھر پہ کھایا؟ تمہارے گھر پہ. لیکن تم نے میرے کو دیکھا زیادہ کھایا. میں نے شرماؤ مت, جو ہے حقیقت بولتے, زیادہ کھایا. مولوی عثمان کھائے زیادہ, باقی میں بہت کم کھایا. بھائی میں نے بھابھی والے ایسا 3-3, 4-4 سال میں بولا. کب بولا سے مولانا عارف؟ 3 سال ہو گئے بھائی. 5 سال میں تو کرسی بھی بدل جاتی ہے. آپ لوگ ایسا کائے کو کرتے ہو بھائی؟ تو بعد میں آئیں گے انشاءاللہ, پھر بات کریں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں چاہتا ہوں 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ, 2 منٹ درود شریف پڑھیں گے, اس کے بعد دعا کریں گے, اس کے بعد سب کی ملاقات ہوگی. اور ایک دوسرے, دیکھو یہ سب کرسیاں لگائی نا, دھکے مت ماننا. بیچارہ کوئی بچہ گرا, اور کتنے لوگ تو دھکے میں موبائل بھی لے کے چلے جاتے ہیں. ایسا مت کرنا بھائی, آرام سے آؤ. میں بیٹھا ہوں نا, یہاں پہ بیٹھا ہوں, آرام سے ملاقات کرو, سلام کرو, وعلیکم السلام, اور اس کے بعد جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور عارف کو اعلان وغیرہ کرنا ہے نہیں؟ کچھ چائے وغیرہ کا کچھ انتظام نہیں؟ بہت اچھے لوگ ہیں بھائی ماشاء اللہ, اللہ قبول کرے. اچھا ہے, چائے کا انتظام نہیں. باقی بہت جگہ میں بیان کرنے جاتا ہوں نا, بیان کے بعد چائے. اب میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے بھائی. بیان کے بعد چائے کا مطلب بیوی کے پاس جگانے کا ہے اس کو. بیان سے پہلے چائے پلا تھا تو بیان میں جاگتا بھائی. وہ بیان کے بعد چائے پلانے کا کیا مطلب ہوتا؟ ہمارے حاجی صاحب بہت سمجھدار ہے ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے ان کی محنتوں کو. بھائی سب ٹھیک ہے, سب لوگ گردن جھکا دے. 2 منٹ ہم اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. سب لوگ گردن جھکا دے, پیار محبت کے ساتھ سب شروع کریں. اللہ 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 لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الا اللہ 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 الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھے, میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد, أفضل الرسل محمد, أشرف الرسل محمد, أكرم الرسل محمد, أطيب الرسل محمد, أجمل الرسل محمد, أحسن الرسل محمد, بدر الدجى
محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. سب دعا کے لحاظ سے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، تجھے سب معلوم ہے اللہ. بہت 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 گناہ کیے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پاؤں کے گناہ. اللہ بس ہم کو معاف فرما دے، اللہ معاف کر دے. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی تو تیرا ولی بندہ بیٹھا ہوگا، کوئی تو تیرا ولی بندہ بیٹھا ہوگا، کوئی ہماری ماں بہن میں تیری ولیہ بیٹھی ہوگی. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کے ہم کو معاف کر دے. اللہ یہاں علماء بیٹھے ہوئے، حافظ بیٹھے، قاری بیٹھے، ان کے سینے میں قرآن ہے اللہ، ان کے سینے میں حدیث ہے اللہ، ان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ یہ مجمع میں تو معصوم بچے بیٹھے ہیں اللہ، معصوم بچے بیٹھے، سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے، جن کے رونے پر تجھے شرم آتی ہے اللہ. کسی ایک کو بہانہ بنا لے اللہ، کسی ایک کو بہانہ بنا لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اللہ جو باتیں کہی گئی ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. کہ اللہ نمازی بنا دے، پورے گاؤں کو نمازی بنا دے، پورے مجمع کو نمازی بنا دے، ماں بہنوں کو نمازی بنا دے. اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے. کہ اللہ پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے. نبی نے بہت تکلیف اٹھائی، نہ رات کا چین دیکھا نہ دن کا سکون دیکھا، بہت روئے ہمارے نبی ہمارے واسطے. الگ بات ہے اللہ ہم اتنے بے وفا نکلے، ہم کو نبی کا چہرہ بھی نہیں پسند آیا، ہم کو ان کے کپڑے بھی پسند نہیں آئے. ہمارے نبی تو اتنا روئے اللہ، اتنا روئے کہ جب صحابہ کرام روتے روتے آئے، پیٹ پہ ایک ایک پتھر بندھا ہے، کھانا نہیں کھایا، پیٹ پہ ایک ایک پتھر بندھا، کھانا نہیں کھایا. ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، چادر مبارک ہٹائی، پیٹ پہ دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے. صحابہ کہنے لگے ہماری تیسری صبح کھانا نہیں کھایا. نبی نے فرمایا میری ساتویں صبح کھانا نہیں کھایا. اے اللہ پیارے نبی کے صدقے ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما دے. جو پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو بیمار ہے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ مرحوم موسیٰ بھائی کے واسطے ہم جمع ہیں، اے اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما دے. اے اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے. اللہ ان کی قبر کو اے اللہ رحمتوں سے بھر دے. الہ العالمین الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ میری ماں بہت بیمار ہے، میری ماں بہت بیمار ہے. 9 دن تک بے ہوشی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ بے ہوشی میں ہمیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتا اندر کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا. اللہ ماں بہت پیاری، اللہ بہت محنت سے ہم کو بڑا کیا ہے، بہت محنت سے ہم کو بڑا کیا ہے. اے اللہ بہت تکلیف اٹھا کے بڑا کیا ہے. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے. اور جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں اللہ یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں، وہ کیسا دن ہوگا، ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا، باپ کا جنازہ اٹھا ہوگا، کیسے ماں اور باپ کے کفن کو دیکھا ہوگا، کیسے ان کے جنازے کی نماز پڑھی ہوگی، کیسے ان کے قبر پہ مٹی مارا ہوگا. اور مٹی جب مارتا ہوگا تو کیا سوچتا ہوگا. اللہ ہم تو ایک ہی بھیک مانگتے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اللہ جو کہی باتیں کہی اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. کہنے میں غلطی ہوئی، سامنے والے کو تکلیف ہوئی، اللہ معاف کر دے. سننے میں غفلت ہو گئی، اللہ معاف کر دے. اللہ بہت سارے مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی پریشانی دور کر دے. بہت سی ماں بہنیں بیٹیاں بہت پریشان ہیں، اللہ اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی. اللہ رو رو کے کتنی راتیں روئے گی، کتنے دن روئے گی. اے اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے.
کرے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا